رمضان کی پلاننگ کس طرح کی جائے؟ روزوں کا اہم مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ قرآن گولز: ہر نماز کے بعد قرآن کا ایک فکسڈ حصہ ضرور پڑھیں۔ کوشش کریں کہ کم از کم ایک پارہ ایک دن میں ضرور مکمل ہو، یا اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ یاد رکھیں، اصل مقصد قرآن کو سمجھنا بھی ہے، تو کسی دورہ قرآن کلاس کو ضرور جوائن کریں۔ نمازوں کی پابندی: نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ محض روزہ رکھ کر نماز چھوڑ دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز فرض ہے اور کسی حال میں معاف نہیں۔ شدید بیماری میں بھی پڑھنی ہے، چاہے لیٹ کر پڑھیں۔ نماز اول وقت میں پڑھیں۔ خوراک: اپنی ڈائٹ پر فوکس کریں۔ صحت مند غذائیں کھائیں اور ایسے کھانے مت کھائیں جو آپ کو بیمار کر دیں، اور پھر آپ عبادت کرنے سے بھی جاتے رہیں۔ ہماری غذا ہماری صحت پر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ ذاتی دعا لسٹ: اپنی ذاتی دعاؤں کی لسٹ بنائیں اور قبولیت کے اوقات میں وہ دعائیں مانگیں، جیسے تہجد کے وقت، افطاری سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد۔ کریکٹر بلڈنگ: اپنی بری عادتوں کا جائزہ لیں، انہیں کسی کاغذ پر لکھ لیں اور انہیں اچھی عادتوں کے ساتھ ریپلیس کرنے کی کوشش کریں۔ آخری 10 راتیں: طاق راتوں میں خوب عبادت کریں۔ نہ جانے کون سی رات لیلۃ القدر ہو اور ہماری قسمت بدل جائے، ہم پر جنت واجب ہو جائے اور ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ صدقہ کریں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کو اچھی بات سکھا دیں، جو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ضرور کریں۔ نفلی عبادت: تراویح کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تہجد اور استغفار: تہجد ضرور پڑھیں اور سحری کے وقت استغفار ضرور کریں۔ اللہ نے سحری کے وقت استغفار کا قرآن میں خاص ذکر کیا ہے۔ ذکر: اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، تسبیح کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ایک مخصوص وقت نفلی عبادات کے لیے وقف کر سکیں، تو مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ کیا معلوم ہم اگلا رمضان پا سکیں یا نہیں۔ اللہم بلغنا رمضان۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے، اپنے پیاروں تک اس پیغام کو پہنچانے میں میری مدد کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔